کہ صاحب اولیاء اللہ کے مزار شریف پر جانے سے کیا فائدہ، جبکہ فاتحہ درود تو اپنے گھر سے ہی اگر بھیجو تو پہنچ جاتی ہے، اور وہ اگر اپنے گھر سے یا ہم کو اگر اپنی دربار سے ہی اگر دعا وغیرہ کریں تو ان کی دعا بھی ہمیں پہنچ جاتی ہے، پھر ہمیں مزار شریف پر جا کر کے وہاں جانے سے کیا فائدہ، مزار پر جانے سے کیا فائدہ، کیوں اتنی دور سے آئیں، کیوں بسیں کریں، کیوں ہم ٹور میں آئیں، کیوں ہم خرچہ کریں، وہاں سے اگر فاتحہ پڑھیں گے یہاں پہنچ جائے گی، اور یہاں سے یہ دعا کریں گے وہاں پہنچ جائے گی، کیا اس بات سے انکار ہے کسی کو؟ نہیں، کسی کو انکار نہیں، تو پھر کیا بات ہے آنے کی جانے کی، ساری سفر کی، سو بسیں مشکلیں برداشت کرنے کی؟ تو یہ سوال حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے کیا تھا، تو حضرت سے جس وقت اس نے یہ اعتراض جا کر کے کیا، اس وقت آپ مسند پر بیٹھے ہوئے تھے اور ایک آپ کا مرید آپ کو پنکھا چل رہا تھا، ایک مرید آپ کو پنکھا کر رہا تھا، آپ جس کو تشریف فرما تھے اس جانے آنے والے نے پوچھا بابا میں آپ سے بات پوچھنے آیا ہوں، کہا بولو، کہا فاتحہ درود اگر گھر سے اگر بھیجیں تو کیا ولی اللہ کو مل جاتی ہے؟ کہا ہاں، کہا ولی اللہ اگر وہاں سے دعا کریں تو ہمیں ہمارے گھر پر مل جائے گی؟ کہا ہاں مل جائے گی، تو کہا پھر مزار شریف پر حاضری دینے اور درگاہوں کے اوپر آنے سے پھر کیا فائدہ، پھر کیا کرنے کے لیے وہاں جانا چاہیے، پھر کیا ضرورت ہے درگاہوں پر جانے کی، جب وہیں سے فاتحہ ان کو مل جاتی ہے اور ان کی دعا ہم کو مل جاتی ہے، پھر مزاروں پر کیوں جاتے ہیں؟ اس کا وہ اعتراض تھا۔ آپ نے فرمایا ہاں بات تو تم نے صحیح کہی ہے، آپ نے فرمایا اب ایسا کرو کہ تم یہاں بیٹھے ہو نا، کہا ہاں، کہا یہ سوال تم وہاں سامنے والی دہلیز، سامنے والے وہ جو چوکھٹ نظر آ رہی ہے نا وہاں جا کر کے یہ بات میرے سے پوچھو، وہاں جا کر مجھ سے پوچھو، تو وہ آدمی تھوڑا دور 20 قدم دور چلا گیا، آپ نے فرمایا آپ پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ اس نے کہا حضور ایسا ہے کہ اگر اللہ والوں کو گھر سے اگر فاتحہ درود بھیجی جائے تو کیا ان کو مل جاتی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں مل جاتی ہے، تو کہا کہ اگر اللہ والا اگر وہاں سے دعا کرے تو ہمیں مل جائے گی؟ کہا ہاں تمہیں مل جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ تم جو بول رہے ہو وہ آواز مجھے آ رہی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا میں جو بول رہا ہوں وہ تمہیں آواز آ رہی ہے؟ کہا ہاں آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہوا میرے یہ مرید مجھے کر رہا ہے کیا یہ ہوا بھی تمہیں پہنچ رہی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں حضور ہوا تو میرے کو نہیں پہنچ رہی ہے۔ کہا ذرا میرے نزدیک آ جاؤ، نزدیک آ گیا، پاس میں بٹھایا، کہا یہ بتاؤ یہ ہوا ہو کس کے لیے رہی ہے؟ کہا ہو تو آپ کے لیے رہی ہے۔ کہا اب تجھے کچھ ہوا لگ رہی ہے کہ نہیں لگ رہی ہے؟ کہا حضور اب مجھے ہوا لگ تو رہی ہے۔ تو کہا گھر سے بھی فاتحہ پہنچ جاتی ہے، اللہ والے کی دعا گھر پر پہنچ جاتی ہے، مگر اللہ والے کے مزار پر رحمت الہی کا جو میں ہر آن برستا رہتا ہے، اگر کوئی مزار پر جاتا ہے تو چھینکے تو ان پر پڑتے ہیں، مگر ان چھینکے کے کچھ صدقے کچھ ان پر بھی گر جاتے ہیں آنے والوں پر، تو ان کے بیڑے پار ہو جاتے ہیں۔ وہ رحمت کی برسات تو ہوتی تو ان یاروں کے لیے ہے، مگر ان یاروں کے صدقے میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہونے والوں پر بھی کچھ چھینکے پڑ جاتے ہیں، اور ایک چھینکے میں بھلا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کہا حاضر ہونے میں حال یہ ہے تنزل الرحمت عند ذکر الصالحین، اللہ والوں کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت الہی کا میں برستا ہے، اور جہاں کوئی اللہ والا ہوتا ہے وہاں رحمت الہی کا میں ایک لمحے کے لیے بھی بند نہیں ہوتا ہے، ہر آن رحمت الہی کا میں وہاں برستا رہتا ہے جہاں کوئی اللہ والا جلوہ گری کیے رہتا ہے۔ تو دوستو اللہ والوں کی بارگاہ کی حاضری، اللہ والوں کی طرف توجہ کرنا، اللہ والوں کا ہو کر رہ جانا، یہ کوئی شرک اور بدعت والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو سلسلہ بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ اور حضور سیدنا آپ اور ہم سماعت فرماتے ہی ہیں، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مقدس بارگاہ میں ایک آنے والا وہ چور آیا، نیت تو اس کی چوری کی تھی، نیت تو اس کی دولت دنیا کی تھی، مگر اللہ والوں کے یہاں جو آتے ہیں ان کو تو پھر اللہ ہی کا پتہ ملتا ہے، انہیں تو ولایت اور قطبیت ہی دی جاتی ہے، وہ آ کر کے ادھر ادھر ڈھونڈتا پھرتا ہے، اور جس وقت وہ اندر آیا، اندر آتے ہی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہے، بالکل نابینا ہو جاتا ہے، حیران پریشان راستہ ڈھونڈتا ہے، راستہ نہیں ملتا ہے، بہت پریشان ہوا، جب زیادہ پریشان ہو گیا تو بیچارہ ایک طرف بیٹھ گیا، کہا خیریت اسی میں بیٹھا رہوں۔ اتنے میں حضرت خواجہ خضر علیہ السلام تشریف لائے، آ کر کہا حضور غوث پاک سے کہ حضور غوث پاک فلاں جگہ کے کتب کا انتقال ہو گیا ہے، تو آپ اگر کہو تو میں باہر سے کسی مومن کو لے کر آؤں اور آپ کو اس کے اوپر نگاہ ڈالو اور آپ اس کو کتب بنا دو، تو آپ کہو تو میں کسی کو لے کر آؤں؟ تو حضور غوث پاک نے فرمایا کہ خضر رات کے اندھیرے میں کہاں جاؤ گے اور کس کو ڈھونڈو گے؟ رات بھر سے ہمارا مہمان بیچارہ آیا ہوا بیٹھا ہے، جاؤ اسی کو پکڑ کر لاؤ، نگاہ غوثیت ڈال کر اسی کو کتب بنا دیتے ہیں۔
فرمایا اسی کو لے آؤ، اس لیے کہ یہاں تو نگاہوں سے پلائی جاتی ہے، یہاں نگاہ پڑتی ہے اور کام بن جاتا ہے، یہاں نگاہ پڑتی ہے اور چودہ طبق روشن ہو جاتے ہیں۔ یہاں تو حال یہ ہے، نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی، بدلتی کروڑوں کی تقدیر دیکھی، فرمایا کہ دنیا کا مال لینے آیا ہے اسے زمانے کا کتب بنائے دیتے ہیں۔ تو دوستو یہ مقام اور مرتبے کہاں سے ملتے ہیں؟ یہ پیروں کے یہاں سے ملتے ہیں۔ یہ پیر منزل مقصود بتا دیتے ہیں، بغیر پیر کے کبھی روشنی سینے میں نہیں آ سکتی، پیر کے بغیر منزل نہیں مل سکتی، پیر کے بغیر مصطفیٰ تک رسائی نہیں ہو سکتی، پیر کے بغیر آدمی نامکمل رہتا ہے، اس کے اندھیری کوٹری میں اجالا اس وقت آتا ہے جب کسی پیر کا ہاتھ لگتا ہے۔ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ حضور کو کہا حضور آپ گفا کے بعد تھوڑی دیر کھڑے رہے، میں حضور اندر جاتا ہوں۔ جب آپ اندر تشریف لے گئے تو آپ نے اندر جا کر کیا کیا؟ آپ نے اندر جا کر کے صفائی کی، کوڑا کرکٹ دور کیا، کچرا دور کیا، کنکر دور کیے اور آپ نے صفائی کی۔ جب صدیق نے صفائی کر دی تو مصطفیٰ کی جلوہ گری ہوئی۔ یعنی لوگوں جب کوئی پیر تمہارے سینے کو جب صاف کر دے گا اپنی ولایت کے ہاتھ سے تو پھر مصطفیٰ کے نور کی جلوہ گری تمہارے سینے میں ہوگی۔ بغیر ولی کے تمہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی جلوہ گری میسر نہیں ہو سکتی۔ پہلے پیر کی خدمت میں پہنچ جاؤ اور جب پیر تمہیں رنگ دے گا تو پھر مصطفیٰ کی بارگاہ کی تمہیں حاضری کرا دے گا۔ بغیر پیر کے تمہاری رسائی کہیں نہیں ہو سکتی۔ تم پیر کے ہو کر رہ جاؤ، اور اگر جسے تم نے پیر مان لیا بس وہ پیر پیر ہے۔ اب اگر کوئی زمانے کا بڑے سے بڑا کتب بھی آ جائے تو اس کتب کو وہ اہمیت نہ دو جو تم نے اپنے پہلے پیر کو دے رکھی ہے۔ اور اگر پھر کسی ولی سے اگر تمہیں کوئی فیض مل رہا ہو تو یہ نہ سمجھو کہ یہ پیر مجھے فیض دے رہا ہے، بلکہ یہ سمجھو کہ یہ میرے اسی پیر کا صدقہ ہے کہ اس پیر کا صدقہ مجھے اس کی طرف سے مل رہا ہے۔ ادھر سے رہا ہے، مل ادھر سے رہا ہے۔ اپنے پیر کی جو شان ہے وہ شان سب سے بڑی ہے، پیر ہی کا مقام اور مرتبہ بہت بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ اور ہم پیروں کا مقام اور مرتبہ اور ان کی عزت و شان کا آپ کو ہمیں کہاں لحاظ اور خیال ہے؟ ایک یو پی کے ایک کوئی بزرگ تھے، روزانہ ان کا یہ حال تھا، اسٹیشن ان کے یہاں سے ان کے گاؤں سے لگ بھگ 3-4 کلومیٹر دور، روزانہ آتے اسٹیشن پر اور جس وقت وہ گاڑی آتی تو 2 منٹ وہاں بیٹھتے اور گاڑی جب روانہ ہو جاتی واپس پلیٹ فارم چھوڑ کر پھر واپس چلے جاتے۔ روزانہ آتے، لوگ وہاں والے حیران تھے، نہ تو ان کا کوئی آدمی آتا ہے نہ یہ کسی آدمی کو چھوڑنے آتے ہیں، روزانہ یہاں آتے ہیں، آ کر کے بیٹھتے ہیں اور جب گاڑی آتی ہے تھوڑی دیر گاڑی کے پاس کھڑے رہتے ہیں اور جب گاڑی چلی جاتی ہے تو یہ بھی روانہ ہو جاتے ہیں۔ اتنی دور سے لمبی مسافت طے کر کے آخر آتے کیوں ہیں؟ ایک دن لوگوں نے پوچھ لیا، کہا بابا یہ کیا بات ہے، روزانہ آتے ہو اور گاڑی جب آتی ہے تو آپ یہاں نزدیک آتے ہو پھر واپس چلے جاتے ہو جب گاڑی روانہ ہو جاتی ہے تو کہا گاڑی کے ٹائم روزانہ پلیٹ فارم کی یہ حاضری نہ تو مہمان کے لیے ہے نہ کسی آنے والے کے لیے ہے، آخر ہوتی کس لیے یہ حاضری ہے؟ تو اس بابا نے فرمایا لوگوں یہ مجھ سے مت پوچھو کہ میں کیوں آتا ہوں، تو کہا آخر وجہ کیا ہے؟ تو کہا تمہیں پتا نہیں یہ گاڑی میرے یار اور میرے پیر کے گاؤں میں ہو کر کے گزرتی ہے، یہ وہاں کی ہوائیں لے کر آتی ہے، میں ان ہواؤں کا فیض لینے یہاں آ جاتا ہوں۔ دوست یہ حال ہے کہ پیر و مرشد سے اس طرح تعلق ہے کہ آقا و مولا حال یہ ہے تیری صورت سے نہیں ملتی کسی کی صورت، تیری صورت سے نہیں ملتی کسی کی صورت، ہم جہاں میں تیری تصویر لیے پھرتے ہیں، ہمارے سینے میں تیری تصویر چھپی ہوئی ہے اور تیری تصویر سے جب کوئی دوسری تصویر ملاتے ہیں تو کوئی تصویر تیری تصویر سے ملتی ہی نہیں ہے۔ تیری تو شان ہی سب سے الگ نظر آتی ہے، تیرا تو مقام اور مرتبہ ہی سب سے الگ نظر آتا ہے۔ یہ شان ہے دوستو ادب کرنے کی، یہ حال ہے پیروں سے عشق اور محبت کا۔ اللہ اکبر۔ حضور سیدنا بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ امام جعفر صادق رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید اور خلیفہ ہیں۔ 20 سال ہو گئے حضرت بایزید بستامی کو حاضری دیتے دیتے۔ ایک دن امام جعفر صادق نے فرمایا بایزید الماری میں سے کتاب اٹھا کر کے دو، طاق میں سے کتاب اٹھا کر لاؤ۔ تو بایزید بستامی پوچھتے ہیں حضور طاق کدھر ہے؟ تو کہا اس کمرے کے اندر تیرے کو 20 سال ہو گئے رہتے رہتے اور تجھے پتا نہیں طاق کہاں ہے، الماری کہاں ہے؟ کہا حضور مجھے پتا نہیں۔ کہا بایزید اتنے برس ہو گئے تجھ کو اس کمرے میں رہتے رہتے اور تجھے ابھی تک
ताक का और अलमारी का पता नहीं चला? कहा हाँ हुजूर नहीं। कहा है बायजीद आखिर वजह क्या है कि तुझे ताक और अलमारी का पता नहीं चला और इस कमरे में आते आते तुझे 20 साल हो गए? अर्ज किया मेरे बाबा तेरी हैबत और तेरे रोब दबदबे और तेरी अजमत की वजह से कभी निगाह कभी सर ऊंचाई नहीं किया कि ताक और अलमारी का कहीं पता चल जाए। मुझे पता ही नहीं चला कि अलमारी भी यहां है कि नहीं है, कभी निगाहें तेरे आगे उठी ही नहीं है, कभी सर ऊंचा किया ही नहीं है कि पता चले कि यहां कोई अलमारी है, यहां कोई ताक है। फिर तेरे अदब का हाल ये है, हाल ये है दोस्तों। और हुजूर सैयदना अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह जब आपका विसाल शरीफ होने लगा, अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि देखो जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरी कब्र को 30 गज ऊंडी खोदना। कितनी? 30 गज ऊंडी, 30 गज गहरी मेरी कब्र को खोद देना। लोगों ने पूछा हुजूर 30 गज गहरी कब्र आपकी खोदी जाए, इतनी कब्र ये तो कहीं है भी नहीं। आपने फरमाया कि ये किसी और किताब में नहीं, ये किताब इश्क का मसला है, ये किताब इश्क की बात है। तो कहा आखिर इसमें क्या राज क्या है, इसमें भेद क्या है कि आप अपनी कब्र को 30 गज ऊंडी खुदवा रहे हैं? इरशाद फरमाया कि देखो जहां मेरे पीर दफन है, जहां मेरे पीर साहब दफन है, वो जमीन खरकान की जमीन से क्या है बहुत नीची है और यहाँ की जमीन बहुत ऊंची है। तो ऐसा ना हो कि जो अबुल हसन अपने पीर का दुनिया में अदब करता रहा कहीं जमीन में ऐसा ना हो कि पीर से जरा ऊंचा दफन हो जाऊं। इसलिए मेरी कब्र इतनी ऊंडी खोदना कि बायजीद से नीचे ये आपका गुलाम रहे। दोस्तों हाल ये है अपने पीर मुर्शिद के अदब का कि दीवानों का हाल ये है कि दीवाने इस अंदाज से अपने पीर मुर्शिद का अदब और एहतराम करते हैं। अल्लाह अकबर। खुसरू खुसरू आपकी खिदमत में महबूब इलाही की बारगाह में एक आने वाला आया, आकर का हुजूर मेरे बाल बच्चों की हुजूर शादी का वक्त करीब आ गया है, मैं मकरूज भी बहुत हूँ, हुजूर मुझ पर करम फरमाओ और हुजूर मुझे कुछ इनायत करो। महबूब इलाही ने आपने इरशाद फरमाया कि तुझे कुछ दे दे? कहा हाँ। आपने फरमाया ऐसा है कि ये मेरी नालैन शरीफ है, ये मेरी नालैन है, मेरे नालैन लेकर चले जाओ, जाओ ये मेरी नालैन ले जाओ। उसने कहा हुजूर मेरे हजारों का कर्जा है। आपने फरमाया तुम नालैन लेकर चले जाओ। अब वो बेचारा नालैन शरीफ हजरत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह के लेकर के रवाना हुआ, नालैन शरीफ लेकर के जा रहा है। नालैन लेकर जाता है, दिल में ख्याल करता है इस नालैन शरीफ के मेरे को कौन तो क्या देगा, नालैन शरीफ कोई लेगा कितने में, और मेरा इससे क्या तो कर्जा अदा होगा, क्या मैं मेरे बाल बच्चों की इससे शादी करूंगा। मगर क्या करें महबूब इलाही ने दे दिए हैं, आखिर लेकर तो जानी पड़ेगी। लेकर रवाना हुए, अभी आगे जा ही रहे थे, आगे जा ही रहे थे, इतने में क्या हुआ, अभी दिल्ली से कुछ किलोमीटर दूर गए थे, अभी दिल्ली शहर छोड़कर अभी जंगल में पहुंचे ही थे। उधर से हुजूर अमीर खुसरू रहमतुल्लाह अलैह किसी बादशाह के यहाँ से, आप वहां से हीरे जवाहरात और बहुत सारा माल और धन लेकर के ऊंटों पर लदा हुआ लेकर के आ रहे थे। आपने अपने दोस्तों से फरमाया कि मेरे दोस्तों जरा देखो तो मुझे यार की खुशबू आ रही है, इधर से मुझे मेरे पिया की खुशबू आ रही है, महबूब पिया की खुशबू आ रही है, मुझे मेरे पीर मुर्शिद की खुशबू आ रही है। ऐ लोगों तलाश करो क्या बात है, ये खुशबू कहां से आती है? आपको भी पता नहीं पड़ा, लोग इधर उधर ढूंढने निकले, कहा चले जाओ इधर तलाश करो ये खुशबू कहां से आती है। कहीं मेरा पीर कहीं आकर नहीं बैठ गया, कहीं मेरा पिया तो आकर इन गुफाओं में नहीं बैठ गया है, जरा ख्याल करो क्या बात है। जब लोग इधर उधर ढूंढने लगे तो देखा कि कोई आने वाला आया, एक शख्स जा रहा है। लोगों ने कहा कहां से आए हो? कहा साहब मैं दिल्ली से आ रहा हूं। कहा तुम्हें अमीर खुसरू बुलाते हैं। अमीर खुसरू के पास पहुंचे, अमीर खुसरू ने फरमाया ए आने वाले कहां से आया है? कहा मैं दिल्ली से आ रहा हूं। कहा दिल्ली से आ रहे हो, महबूब की गली में भी गए थे, यार के कूचे में भी गए थे, खुशबू आ रही है मेरे महबूब की, मेरे यार के यहाँ भी गए थे, मेरे महबूब के दर पर भी गए थे। उसने कहा हाँ हाँ मैं तुम्हारे महबूब के दर पर भी गया था। कहा खुशबू बहुत आ रही है, महबूब ने कुछ दिया भी है? कहा और तो कुछ नहीं दिया, मुझे ये नालैन शरीफ दी है, मुझे उन्होंने अपनी जूती मुबारक दे दी है, ये जूतियां लेकर आया हूँ। कहा तुमने जूतियां क्यों मांगी? कहा हुजूर मैंने तो कहा था मेरे कर्जा बहुत हो गया है, बाल बच्चों की शादी का जमाना करीब आ गया है, इसलिए मैंने हजरत से अर्ज किया था और आपने तो ये जूतियां मुबारक मेरे को दे दी है, अब क्या करूं, मैं इनको ले जाऊंगा। तो आपने फरमाया ऐसा है ये नालैन मुझे दे दे, ये जूतियां मुझे दे दे, और ये जो माल ऊंटों पर लगा हुआ है ये सारा लेकर के तू चला जा। वो नालैन शरीफ ली, जूतियां ली और लेकर के नालैन अपने सर के ऊपर रखी। तो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर तो फिर कहेंगे हाँ ताजदार हम भी हैं। अब हमारी ताजदारी का पता चला, अब ताजदार तो अब हम हैं।
ہیں اس لیے کہ پیا کی نالین ہمارے سر پر رکھی ہوئی ہے۔ دنیا کے تاجداروں، تمہارے تاجوں میں جو ہیرے جواہرات لگے ہوئے ہیں، تمہارے تاجوں میں یہ جو سونے کا جڑاؤ کیا ہوا ہے، یہ تمہارے تاجوں کے ہیرے جواہرات میرے پیر کی دھول سے بھی بڑھ کر اور اس عظمت سے برابر نہیں ہے۔ جو دھول کا جو مقام ہے وہ ہیرے جواہرات بھی وہ مقام نہیں رکھتے۔ اللہ اکبر۔ جس وقت یہ پہنچے حضور امیر خسرو نالین شریف لیے ہوئے گھومتے گھومتے وجد کرتے کرتے رقص کرتے کرتے نمی دانم کیا آخر چوت دمے دیدار می رقصم مگر نازم برا ذوقے کے پیشے یار می رقصم۔ یار کے سامنے رقص کرتا کرتا، یار کے سامنے وجد کرتا کرتا، یار کے سامنے جھومتا جھومتا خسرو جا پہنچا اور جا کر کے کہا بابا نالین شریف دے دی۔ آپ نے فرمایا خسرو میری نالین بڑی سستی لے کر آ گیا ہے۔ اے خسرو مجھے پتا تھا کہ میرا یار آنے والا ہے اور یار سے یار کام کر لے گا۔ آخر دوستو امیر خسرو نے اس کا کام کر دیا اور نالین خود نے لے لی۔ تو دوستو ایک طرف دنیا کی ساری نعمتیں، ایک طرف دنیا کی ساری دولتیں، ایک طرف پیر صاحب کی نالین پاک۔ اللہ اکبر۔ کائنات کو نظر میں نہیں لاتے اپنے پیر صاحب کے قدموں کی دھول کے آگے کہ تیرے قدموں کی دھول جو ہے وہ بہت بڑا مقام اور مرتبہ رکھتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ کیا ٹائم کیا ہو گیا؟ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ پیروں کی خدمتوں میں پہنچ جاؤ، ان کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاؤ، اور جب ان کے دامن کرم سے وابستہ ہو گے منزل مقصود خود مل جائے گی۔ دیکھو ساتھ ہونے کا حکم کہاں دیا جاتا ہے؟ ساتھ ہونے کا حکم وہاں دیا جاتا ہے جہاں کوئی خطرہ ہوتا ہے، جہاں کوئی پریشانی ہوتی ہے۔ آپ پر ہم مثال کے طور پر یوں سمجھو، آپ اور ہم اگر کہیں جا رہے ہیں اور آپ کو ہمیں کسی صاحب سے ملنا ہے اور صاحب کے بنگلے میں جس وقت گئے تو آپ نے ہم نے دیکھا کہ وہاں پر کیا ہے کہ وہاں پر ایک لال بورڈ لگا ہوا ہے اور اوپر لکھا ہوا ہے کتے سے ساودھان، کتے سے خبردار رہنا، کتے سے ذرا دھیان رکھنا۔ تو جانے والا جاتا ہے مگر پھر بھی وہ نزدیک نہیں جاتا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ کتا یہاں بندھا ہوا ہے اور کتا ضرور میرے کو کھائے گا، کتا ضرور مجھے گھسے گا۔ اور یہاں کے صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ اس سے ذرا ہوشیار رہنا، اس سے ہوشیار بھی رہنا ہے۔ اب وہ حیران و پریشان وہاں کھڑا ہوا واپس روانہ ہونے کی کوشش کرتا ہے کہ کیا کروں بھائی، مجھے واپس جانا پڑ رہا ہے کیونکہ یہاں پر یہ کتا بیٹھا ہوا ہے، مجھے صاحب کے پاس جانا ہے، راستے میں یہ کتا ہے، شکاری کتا بندھا ہوا ہے، یہ کتا بندھا ہوا ہے، میں صاحب کے پاس پہنچوں تو کیسے پہنچوں؟ حیران و پریشان واپس روانہ ہوا۔ جب واپس روانہ ہونے لگا تو کسی اڑوسی پڑوسی نے کہا ارے صاحب کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا صاحب مجھے تو صاحب کے پاس جانا تھا مگر کیا کریں یہ کتا یہاں پر بندھا ہوا ہے اور اندر میرے کو صاحب کے پاس جانا ہے، میں واپس جا رہا ہوں، صاحب کے پاس نہیں جا سکوں گا کیونکہ مجھے کتے کا خطرہ ہے۔ تو پھر اس کے پڑوسی نے کیا کہا کہ ارے صاحب وہ جو ایک صاحب آ رہے ہیں نا، وہ جو دیکھو وہ فلاں ٹوپی والے وہ جو صاحب آ رہے ہیں نا، یہ اس صاحب کے دوست ہیں، تو تم ایسا کرو کہ تم اس صاحب کے دوست کے ساتھ چلے جاؤ، کتا تم کو کچھ نہیں بولے گا۔ کتا کیا جانے گا؟ کتا جانے گا ہمارے صاحب کے دوست کے ساتھ آیا ہے، کتا کچھ بھی نہیں بولے گا۔ یعنی تم کو جانا ہے تو صاحب کا وہ جو دوست آیا ہے اس کے ساتھ ہو جاؤ، کتا تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ لوگوں تمہیں کہاں پہنچنا ہے؟ مولا کی بارگاہ پہنچنا ہے۔ ایک کتا ہے جو مردود ہے، جو شیطان ہے، جو ابلیس ہے، اس بارگاہ میں پہنچنے نہیں دیتا ہے۔ اب اگر تمہیں پہنچنا ہی اپنے مولا کی بارگاہ میں ہے تو کوئی اس کے دوست کے ساتھ ہو جاؤ، اس کے کسی دوست کے ساتھ ہو جاؤ، اور جب اس کے کسی دوست کے ساتھ ہو جاؤ گے تو شیطان دیکھ لے گا کہ یہ تو کسی اس کے دوست کے ساتھ آ رہا ہے، اگرچہ یہ اس قابل تو نہیں ہے کہ یہاں پہنچ سکے، مگر اور یہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ یہ مجھے ڈرا سکے، لیکن وجہ یہ ہے کہ یہ کسی ڈرانے والے کے ساتھ آ گیا ہے، یہ کسی ایسے کے ساتھ آ گیا جو صاحب کا ہی دوست ہے۔ اب یہاں اس کو بھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ ضرور جا سکتا ہے۔ تو دوستو اگرچہ آپ کی ہماری حیثیت کچھ نہیں ہے کہ آپ اور ہم وہاں پہنچے، مگر کسی پہنچے ہوئے کا اگر دامن پکڑ لیں گے تو منزل مقصود مل جائے گی۔
चींटी ने ये सोचा कि मैं भी हरम शरीफ पहुंचूं। जब हरम शरीफ, चींटी और हरम शरीफ पहुंच सके, हरम शरीफ नहीं पहुंच सकती, मगर चींटी की किस्मत जागी। एक मर्तबा हरम शरीफ का कबूतर वहां जाकर बैठा। चींटी को किसी ने ये राय दी कि चींटी, तू हरम शरीफ जाना चाहती थी, तुझे पता नहीं ये कबूतर आकर के बैठा है, इस कबूतर के जाकर पैर पकड़ ले, कबूतर के पैर के पास जाकर बैठ जा, कबूतर का पैर पकड़ ले, अब ये उड़ेगा तो तुझे हरम शरीफ ले जाकर के पहुंचा देगा। अगरचे हमारी हैसियत उड़ने की नहीं है, अगरचे हमारी हैसियत पहुंचने की नहीं है, मगर किसी उड़ने वाले का दामन पकड़ लो, उसके कदमों से जा निपटो, उसके होकर रह जाओ, वो तुम्हें बारगाह इलाही में पहुंचा देगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, इनका दामन करम थाम लो, तुम्हें मंजिल मक़सूद मिल जाएगी। देखो, एक साहब ने बंगला बनवाया, और बंगले का हाल ये है कि उसमें हर तरह की सहूलतें मयसर हैं, नई कॉलोनी है, नया महल्ला है और एकदम नया बंगला बना है। मौलाना साहब से कहा कि साहब, मौलाना जान मोहम्मद साहब, हमने बंगला बनाया है, आप जरा वहाँ बरकत की दुआ के लिए तशरीफ लाओ, आप दुआ के लिए वहाँ आना। मौलाना साहब वहाँ तशरीफ ले गए। जिस वक्त आप वहाँ पहुँचे तो आपने देखा कि रंग बिरंगे फानूस भी है, रंग बिरंगी बत्तियां भी है, ट्यूबलाइट भी है, पंखे भी हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं, और भी हर तरह की सहूलतें हैं, बड़ी बड़ी अलमारियां हैं, हर तरह की आसाइश और आराम का सारा सामान उस बंगले के अंदर मौजूद है। इधर देखा उधर देखा, बड़े खुश हुए, बड़े राजी हुए। उसके बाद मौलाना जान मोहम्मद साहब ने क्या किया, वहां पर एक स्विच दबाकर देखा, खटका दबाया, पंखा चलाऊं, मगर जब स्विच दबाया पंखा नहीं चला। का पंखा नहीं चलता, दूसरा स्विच दबाया, ये जो झाड़ लगा हुआ है यही कम से कम लग जाए, झाड़ भी नहीं लगता। फिर सोचा कि लट्टू बल्ब लगाऊं, बल्ब भी नहीं लगता, पंखा भी नहीं लगता, ट्यूबलाइट भी नहीं लगती। फिर इन्होंने इधर उधर झांक कर देखा, क्या बात है, लाइट है कि नहीं, देखा कि लाइट है, दूसरे घरों में लाइट है। तो फिर उन्होंने पूछा कि साहब, आपने बंगला तो बनवाया है, बहुत सारी बातें हैं, और आपने ये लट्टू भी लाकर लगाए, ये ट्यूबलाइट भी लगा दी, ये पंखे भी लगा दिए, ये सूरज भी लगा दिए, ये इंग्लिश नुमा खटके भी तुमने लगा दिए, मगर क्या बात है, लाइट नहीं लगती, पंखा नहीं लगता, वजह क्या है, ये क्या परेशानी है, क्या लाइट नहीं है? उन्होंने कहा मौलवी साहब, लाइट है। तो कहा लाइट है तो फिर आपके बंगले में उजाला क्यों नहीं होता, ये पंखा क्यों नहीं चलता, ये कुमकुमे क्यों नहीं रोशन होते? तो उसने फौरन कहा बंगले वाले ने कि मौलाना, वजह यह है कि अभी कनेक्शन नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है? अभी कनेक्शन नहीं हुआ है, अभी कनेक्शन नहीं हुआ है। कहा कनेक्शन नहीं हुआ, कहा फिटिंग हो चुकी है, हाँ फिटिंग भी हो गई है, टाइलें भी लग गई है, बंगला भी बन चुका है, सब कुछ हो चुका है, मगर कनेक्शन अभी बाकी है। तो कहा साहब अच्छा कनेक्शन करवा लो, हाँ कनेक्शन करवाएंगे, नजदीक का जो खंबा होगा उससे कनेक्शन करा लेंगे, और कनेक्शन भी जब कराएंगे तो ये देखेंगे कि बीच में से कोई वायर तो कटा हुआ नहीं है, यानी पावर हाउस से उसका ताल्लुक है कि नहीं है। यूं ही कोई टेलीफोन वाले खंबे से अगर कनेक्शन कर लिया तो भी लाइट नहीं आने वाली, और किसी खंबे से अगर कनेक्शन कर लिया तो भी लाइट नहीं आने वाली। लाइट आएगी उसी से कि जिसका राबता और ताल्लुक पावर हाउस से है। लोगों, नमाजें कितनी पढ़ लो, अपने चेहरों को कितना सजा लो, अपने आप को कितना संवार लो, मगर सब कुछ संवरने के बाद भी हमारे सीनों में उजाला नहीं होगा जब तक के कनेक्शन नहीं हो जाएगा, जब तक के ताल्लुक नहीं हो जाएगा। और जब कोई कनेक्शन करने वाला, जब कोई आ जाएगा और मदीने का तार जब जोड़ देगा तो अंधेरे सीनों में उजाला हो जाएगा। और ये तार आ कहां से रहे हैं? बगदाद से होते हुए, करबला से होते हुए, मदीने से होते हुए, ये वायरिंग यूं ही तो जुड़ रही है, जमीन तो ये सारी कायनात में उजाला दिखाई दे रहा है। ये रोशनी सब मदीने के पावर हाउस की है, ये सब रोशनी मदीने वाले मुस्तफा की है। आका, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है अहले नूर, तेरा सब घराना नूर का। अगर कोई चाहे कि अंधेरे सीने में उजाला हो जाए तो उसको चाहिए वो अपने अंधेरे सीने में अगर रोशनी चाहता है, ईमान का नूर और ईमान की लाइट अगर चाहता है, तो वो क्या करे? किसी से अपने आप को वाबस्ता कर ले, किसी का होकर रह जाए, और जब किसी का होकर रह जाएगा तो मंजिल मकसूद खुद ब खुद मिल जाएगी। हमने देखा होगा, हम देखते हैं बाद शहरों के अंदर वो ये म्युनिसिपल बोर्ड वाले कुत्तों को पकड़ते फिरते हैं कि साहब कुत्ते बहुत हो गए, तो कुत्तों को एक पिंजरे के अंदर बंद करके जंगल में जाकर के छोड़ देते हैं। बड़े बड़े शहरों के अंदर ऐसा है। तो इस तरह कुत्ते को पकड़ने वाले जब आए तो उन कुत्ते पकड़ने वालों ने एक कुत्ते को पकड़कर बंद किया, दूसरे को बंद किया, तीसरे को बंद किया। अभी वो कुत्तों को पकड़ ही रहे थे, इतने में उन्होंने क्या देखा
ایک کتے کے گلے کے اندر ایک چمڑے کا بیلٹ پڑا ہوا ہے, چمڑے کا ایک پٹا پڑا ہوا ہے. تو کسی نے کہا کہ ارے بھائی یہ کتا, تو کسی نے کہا اس کتے کو مت پکڑنا. کیوں؟ ارے بھائی یہ کتا کسی کا ہے, یہ کتا کسی نہ کسی کا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے گلے میں جو پٹا پڑا ہوا ہے, لگتا ہے کہ یہ کتا کوئی ایسا ویسا کتا نہیں ہے, یہ کوئی چالو کتا نہیں ہے, یہ کوئی ایسا ویسا ادھر ادھر گلی کوچوں میں پھرنے والا نہیں ہے, یہ کسی کے گھر کا کتا ہے جو وہاں کے ٹکڑوں پر پلتا ہے. اس کتے کو نہ پکڑو. جب انہوں نے کہا کہ ارے صاحب اس کو نہ پکڑے, کہا نہیں. اور پھر بعد میں پتا چلا کہ صاحب یہ تو راجا صاحب کا کتا ہے, یہ تو دربار صاحب کا کتا ہے. تو پھر پتا چلا دربار کا کتا ہے, ہاں دربار کا کتا ہے. تو پھر کہا کہ صاحب اس کو تو مٹھائی کھلاؤ, اس کو تو یہ پیش کرو, اس کو تو یہ پیش کرو. کیوں؟ اس لیے کہ دربار صاحب کا کتا ہے, اس کی جتنی زیادہ خدمت ہوگی دربار صاحب اتنے ہی زیادہ راضی ہو جائیں گے. دوستو اپنے آپ کو کسی نہ کسی کا بنا کر کے رکھ لو, اور اپنے آپ کے گلے میں کسی کے گلے میں خواجہ کا پٹا پڑا ہے, کسی کے گلے میں غوث کا پٹا پڑا ہے, کسی کے گلے میں باؤدی نقشبند کا پٹا پڑا ہے. اور جب یہ حشر کے میدان میں ہوں گے اور دوسرے تو پکڑے جائیں گے, مولا فرمائے گا فرشتوں انہیں نہ پکڑو, یہ میرے یاروں کے کتے ہیں. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے, اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. آقا و مولا کی غلامی کا پٹا, کسی پیر کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لو. کوئی چشتی ہے, کوئی قادری ہے, کوئی نقشبندی ہے, کوئی سہروردی ہے, کوئی کسی کا ہے, کوئی کسی کا ہے, کوئی کسی کا ہے. حکم ہوگا کہ یہ میرے محبوبوں کے ہیں, یہ میرے یاروں کے ہیں, انہیں چھوڑ دو. یہ وہ ہے جن کی تو اور زیادہ خدمت کی جائے, ان کو مقام اور مرتبے دیے جائیں, اس لیے کہ یہ محبوبوں کے ہیں. اور محبوب کا جو کتا ہوتا ہے اس کی تو شان ہی کچھ اور ہوتی ہے. پوچھو مجنو سے پوچھو کہ مجنو لیلا کی گلی کے ایک مرتبہ ایک کتے کے پیر چومنے لگتا ہے. کسی نے کہا مجنو یہ کیا کام کرتا ہے, یہ اتنی بے عقلی اتنی مدہوشی کا کام کتے کے پیر کیوں چومتا ہے؟ مجنو نے کہا تمہیں معلوم نہیں؟ کہا نہیں. کہا ایک دو مرتبہ میں نے اس کو میری لیلا کی گلی میں نے آتے جاتے دیکھا ہے. یہ اس گلی کا کتا ہے, کبھی کبھی ادھر آتا جاتا ہے, اس لیے مجھے یہ کتا پسند ہے, اس لیے میں اس کے پیروں کو چومتا ہوں. اللہ اکبر. یعنی محبوب تو پیارے ہوتے ہی ہیں, ان کی گلی کا جو کتا ہوتا ہے اس کتے سے بھی پیار کیا جاتا ہے. تو دوستو آپ اور ہم کیا ہیں؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت